میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے یہ بہت ہی رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور اتنی شدت سے زور دے کر یہ بات کہی جاتی جیسے وہ خود ہی خوف زدہ ہوں. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی ان کا جواب ہی نہ ملتا. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ ہم امریکیوں کو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہے جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور بس لڑ رہے ہیں. پھر میں لاس اینجلس گئی. میں نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا، کانیے ویسٹ، اسنوپ ڈاگ، فریل. میں بس ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی. لیکن جو ہی آپ انہیں پالیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. ہالی ووڈ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے. اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں، اور آخر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے. وہ سب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں. مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ مل گیا. میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی. میں اسے خود سے دور نہیں کر سکی. مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے. کہنے لگی، اوہ میرے خدا، تم مراکش اکیلی جا رہی ہو؟ میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی ہی بدل گئی. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا. تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور آپ کہنے لگتے ہیں واقعی یہی بات ہے، اور پھر آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں. السلام علیکم سسٹر جیمی براؤن، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں اپنے ساتھ آپ کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیمی براؤن کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے مجھے دعوت دینے کا شکریہ. میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں. میرا نام جیمی براؤن ہے. میں امریکن ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پلی بڑی. کرسچن کی حیثیت سے بلکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ مختلف ریلیجنز میں دلچسپی لیتی تھی. ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسے مانتے ہیں، اور جب ذرا بڑی ہوئی تو چرچ سے میرا واسطہ پڑا. پھر میں لاس اینجلس گئی اور ہالی ووڈ میں کام کرتی رہی. جب مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ ملا تو اس کی بعد سب کچھ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا. کیا آپ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ ہالی ووڈ میں تھیں؟ آپ کیسی زندگی گزار رہی تھیں؟ آپ کا ہالی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ ہالی ووڈ جانے سے پہلے میں ایک سیلون میں بطور ہیئر اسٹائلسٹ کام کر رہی تھی، اور میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا تھا. دراصل میری والدہ ایک کمال کی گرافک آرٹسٹ ہیں. میں بس فل ٹائم ہیئر اسٹائلسٹ تھی، اور پھر یہ سوچ کر میں کیلیفورنیا گئی کہ میں وہاں بھی ایک سیلون میں ہی کام کروں گی. مگر پھر فوراً ہی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلی گئی. ہالی ووڈ میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کس سے جانتے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ بالکل سچ ہے. وہاں میں اپنی زندگی کی سب سے حیران کن شخصیت سے ملی جس کا نام لیسا بیٹوی تھا. اس نے مجھے ایک دن دیکھا جس دن ہم ملے تھے. کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہاری زندگی بدلنے والی ہوں. میں ہیئر سیلون سے پروڈکشن میں چلی گئی، اور پھر میں نے خود کو ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر پایا، اور میں نے سوچا واو، میں یہ کر سکتی ہوں. یہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ پرلطف ہے. اور کئی لوگوں کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. لیکن پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں، میرے اندر اطمینان اور کامیابی کا احساس کم ہوتا گیا. میں بیورلی ہلز میں رہ رہی تھی. میں ایک شاندار جاب کر رہی تھی. میرے پاس پیسہ تھا. میں گھومتی پھرتی تھی. بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی. پھر بالآخر میں نے سوچا یہ واقعی مزیدار زندگی تو ہے، مگر اوکے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جیسے آپ اپنے مقاصد پا لیتے ہیں نا، وہ مقاصد جنہیں آپ نے اپنے لیے گھڑ لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہوں گی، مگر نہیں، بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک زیادہ بڑے اسٹیج پر نارمل لائف ہوتی ہے. آپ کو فوراً ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں. ہالی ووڈ میں تو تقریباً ہر چیز ہی نکلی ہے. آپ کو یہ سیلیبریٹیز اپنے ان حویلی نما گھروں میں نظر آتی ہیں جنہیں ویڈیو شوٹس کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے. آپ انہیں شاندار کاریں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کرائے کی ہوتی ہیں. وہ ایک فلیٹ بیڈ ٹرک پر سیٹ تک پہنچتے ہیں. وہاں بہت سی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی ہیں، مگر وہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے.
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے لوگ ایک شاندار اور بہت خوش باش زندگی جیتے ہیں ہالی ووڈ کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ میں گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو بہت خوش ہیں. ہالی ووڈ بہت بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے. آپ جتنا اس کے متعلق جانتے ہیں اتنا ہی اس سے آپ دور بھاگنا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گی کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے آپ پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے. آخر کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں؟ کیوں اگر ان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، شہرت ہے، ہر جگہ کا سفر کر سکتے ہیں، بڑے سے گھر میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں، جو کپڑے چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ تمام VIP چیزیں جس کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی اطمینان کیوں میسر نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے کچھ ضرور ہوں گے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. یہ بہت سو کے لیے ایک جھوٹا وعدہ ہے. ہالی ووڈ میں آپ یہ خواب لے کر آتے ہیں کہ یہاں چمک دمک اور گلیمر، شہرت اور دولت کی زندگی ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہ سب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں. اچھا، اسلام سے پہلے ایمانی لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میرا ہمیشہ سے خدا پر ایمان تھا. میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑی. میں اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ میتھوڈسٹ چرچ جاتی تھی. میں نے جونیئر ہائی میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ مارمن آرگنائزیشن میں کچھ وقت گزارا ہے. میں نے ریلیجنس کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ خدا صرف ایک ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرا اس سے گہرا تعلق ہے، مگر ہمیشہ کسی چیز کی کمی لگتی تھی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے بہت رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. کیتھولک چرچ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بھی تھیں جن سے مجھے بالکل مناسبت نہیں تھی، مگر میں بچی تھی اور میرے والدین یہی کرتے تھے، لہٰذا میرے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں تھی. اور مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ چرچ جاتے اور آتے ہوئے میرے احساسات بس ایک جیسے ہی رہتے تھے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہاں آتے ہوئے میرا مورال بلند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیتھولک چرچ کے اندر ہر چیز جیسے لگی بندھی ہوئی ہوتی تھی. آپ کو مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کہنی ہوتی ہیں، مخصوص وقت میں مخصوص چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سب مجھے ایک مشینی عمل جیسا لگتا تھا. ایمان کے لحاظ سے آپ نے میتھوڈسٹ چرچ یا مورمن چرچز دیکھے، کیتھولکزم میں کون سی بات آپ کو سمجھ نہ آ سکی؟ کیتھولسزم میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ چرچ میں کمیونین لیتے ہیں. ایک ویفر ملتا ہے جو پادری آپ کو دیتا ہے، مگر آپ مخصوص صورتوں میں ہی اسے لے سکتے ہیں. جیسے اب میری والدہ کو طلاق ہو چکی تھی، مگر انہیں یہ لینے کی اجازت نہ تھی جیسے وہ ناپاک ہوں. ہمیشہ ہر بات جیزس 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 کے متعلق ہوتی ہے. ہمیشہ بتایا جاتا کہ جیزس کتنے رحم دل تھے اور وہ ایسے تھے ویسے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں جیزس میری والدہ کو یہ نہ لینے دیتے؟ مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے اور آپ خوش ہیں، یہ ہنسی خوشی ملتے ہیں، یہ دونوں دوست ہیں. اس لیے ہماری زندگی میں اتنی خوفناک چیز کیوں بنا دیا گیا ہے، اور اتنی زیادہ کہ ہمیں چرچ میں بھی مخصوص چیزیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ پسند نہیں تھا. اور پھر ٹرینٹی کا تصور بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی فادر، بیٹا، روح القدس، جیزس اور خدا ایک ہی ہیں. جیزس جسمانی روپ میں خدا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں جو میں ہمیشہ سوچتی تھی. یہاں زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا خدا دیکھ نہیں سکتا، یا خدا سن نہیں سکتا، یا خدا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے یہاں زمین پر خود اترنا پڑا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. خدا ہر چیز دیکھتا ہے، اسے ایک انسان کے جسم میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کسی بھی بات نے مجھے کسی بڑے فیصلے تک تو نہیں پہنچایا، لیکن ہاں شکوک و شبہات کے کئی قطرے ٹب میں جمع ہوتے رہے کہ فلاں بات سمجھ سے باہر ہے، میں ان پر دھیان نہیں دوں گی. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی مجھے ان کا جواب ہی نہ ملتا. آپ کے خیال میں آپ کے پرانے مذہب عیسائیت اور موجودہ مذہب اسلام کے درمیان سب سے بڑا اور سب سے نمایاں فرق کون سا ہے؟ میرے نزدیک سب سے بڑا فرق جیزس کے پیغمبر ہونے اور جیزس کے ٹرینٹی کا حصہ ہونے کے بیچ ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ خدا ایک ہے. میں نے کبھی فادر، بیٹا اور روح القدس کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ ایک جمع ایک برابر ایک نہیں ہوتے. میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں تھی، کیونکہ میں نے ان سب باتوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں مانا تھا. لہٰذا میرے خیال میں ہمیں جیزس کی زندگی اور ان کے پیغام کو جاننا چاہیے، نہ کہ چرچ کی سکھائی ہوئی باتوں کو. تو کیا ہم دیکھیں کہ جیزس نے خود کیا کہا؟ جیزس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو. اور اگر جیزس کا چہرہ زمین پر تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے، اور اگر وہ جسمانی شکل میں خدا تھے، تو پھر وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں. مثلا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی؟ اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے جب میں نے ایک نہیں بلکہ کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھ لیا تھا، اور مجھے مسلسل یہی جوابات ملتے رہے. صرف یہی کہا جاتا کہ یہ ایمان رکھو کہ جیزس خدا ہیں، جیزس کی عبادت کرو، سوالات مت پوچھو. اور مجھے اسلام کی اس بات سے پیار ہے کہ بالکل نہیں، کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو، بہتر ہے کہ خود سوالات پوچھو. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ کیا آپ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب تھا؟
شروع میں مجھ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا. مجھے وہ خبریں ناپسند تھیں جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہیں جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور وہ انہیں بھاری مشینی گنوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اصلی خبرنامہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ کا سیٹ ہو. ہم امریکیوں کو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح کا پراسرار مذہب ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ میری اپنی پرورش کے انداز سے بہت مختلف تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ جو چاہیں انہیں کرنے دو، میں بس اپنا کام کروں گی. مجھے نہیں معلوم، یہ تو میرا پاگل من ہے. یہ لوگ عوام کے بیچ مشکل میں ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو بس انہیں اپنے انداز سے جینے دو. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میں ایک شو پر کام کر رہی تھی اور میرا کالیگ جس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی وہ ہر جمعے کو کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور وہاں سے چلا جاتا تھا. اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہمیشہ غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ میں کہتی مجھے پتا ہے کہ تم لنچ تو نہیں کرتے، تو تم کہاں جاتے ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور جمعہ کو ہم جا کر عبادت کرتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا اچھا تم میرے ساتھ ایک بار چرچ کیوں نہیں چلتے، دیکھو تمہیں کیسا لگتا ہے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں، تھینک یو، مگر مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. اب اس بات پر مجھے غصہ آیا. میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ ایک بار بھی وہاں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں. میں نے کہا کس چیز نے اسے مذہب میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اتوار کے دن سے 45 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کتاب ہے میں اسے پڑھوں گی اور پھر تمہارے پاس آ کر تمہاری ہی آیات کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں گی کہ یہ مذہب کیوں غیر معقول ہے اور تمہیں کیوں کرسچن ہو جانا چاہیے. امید ہے پھر تم بچ جاؤ گے اور جیسس کے ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا بالکل میں تمہیں کتاب دوں گا. میں نے پھر اسے پڑھنا شروع کیا اور سوچنے لگی کہ ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ باتیں تو معقول لگتی ہیں، اوکے ذرا ٹھہرو. اور پھر مجھ میں کافی دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں بس پڑھتی چلی گئی. میں اسے عیسائیت قبول کروانے میں ناکام رہی، لیکن میں خود کو مسلمان بنانے میں انتہائی کامیاب ہو گئی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر الحمدللہ یہ بہترین نتیجہ نکلا. یہ چیز مجھے انتہائی اچھی لگی کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، 100 یا اس سے بھی زیادہ نہیں. جیسے کہ بائبل کے بہت سے مختلف ورژنز ہیں اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں میرے پاس بیٹھی میری دوست کی بائبل میں 2 اضافی آیات ہیں مگر میری بائبل میں وہ آیات نہیں ہیں، تو کون اسے ایڈٹ کر رہا ہے؟ جب مجھے پتا چلا کہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا تو میرے منہ سے نکلا واو. مجھے ہمیشہ یہی تصور سکھایا گیا کہ بس مان لو، ایمان رکھو، اگر نہیں مانو گی تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. اور میں کہتی کہ ہم جو بات مان رہے ہیں کیا اسے عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ اور میں چرچ پاسٹر سے پوچھا کرتی تھی، میں کہتی کہ اچھا جیسس انسانی شکل میں خدا ہیں، یعنی خدا جیسس کے جسم میں آیا، مگر میری نے جیسس کو جانا، یعنی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری نے خدا کو جانا؟ نہیں. اور پھر اگر خدا جیسس کے جسم میں تھا اور لوگوں نے انہیں مصلوب کر کے قتل کر دیا تو کیا خدا مر گیا؟ اوکے، تو پھر دنیا کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسس ایک پیغمبر تھے، لہٰذا وہ تمام باتیں غیر معقول تھیں. اور پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ حق پر محسوس ہونے لگا. اس میں موجود کسی بھی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں پیدائشی مسلمان نہیں سمجھ سکتے. یہ احساسات نو مسلموں میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے ہونے پر خوش رہتے ہیں، جبکہ نو مسلم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں. کیا مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے لیے اپنا کیریئر چھوڑنا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، انتہائی آسان تھا. میں بس اس سے تھک چکی تھی، مزید کسی خواہش کا حصول باقی نہیں رہا تھا. آپ کا ایک تصور ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا ایلے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نظر آتا ہے. وہاں رہنے کی حقیقت میری توقع سے انتہائی زیادہ مختلف تھی. وہ شاندار ہے، وہاں مزہ بھی ہے، مگر میں نے ایلے کے لیے ہر وہ چیز تقریباً کھو دی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی. اور اس موقع پر میں کوئی اور چیز تلاش کر رہی تھی جو کہ ایک فینسی کار چلانے، ایک فینسی علاقے میں رہنے اور میرے اب تک کیے گئے کاموں سے زیادہ اطمینان بخش ہو. یہ سب چیزیں میرے لیے
غیر اہم تھیں، اور لوگ مجھے کہا کرتے کہ تم آخر کیسے ایک سوٹ کیس میں ہر چیز پیک کر لیتی ہو، یعنی کیسے تم اپنے سارے سامان سے پیچھا چھڑا لیتی ہو. اور میں کہتی چیزوں کی پرواہ کرتا ہی کون ہے. میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتی ہوں اور وہ کہتے او تمہارا سارا سامان. تو میں کہتی سامان کی پرواہ کسے ہے. وہ کہتے تمہارے گھر پر لگے اس بیڈ فریم کا کیا ہوگا جو اتنا شاندار ہے کہ تم خود کو اس سے جدا ہی نہیں کر سکتی. اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کم آن چھوڑو اسے، صرف ایک چیز ہی تو ہے اور یہ بس استعمال کی چیزیں ہیں. لہٰذا میرے لیے وہ زندگی چھوڑ دینا بہت آسان تھا جہاں مادی زندگی کی پوجا کی جاتی ہے. جب میں وہاں سے نکلی تو میں نے سنسٹ بولیوارڈ پر استعمال کردہ چیزوں کی ایک بڑی سیل رکھی جو شاید آگے چل کر میری دکاندارانہ زندگی کا پیش خیمہ بننے والی تھی. پتہ نہیں، مگر میں نے سنسٹ بولیوارڈ کے ایک پارک میں ایک زمین پر ایک بڑی پلاسٹک شیٹ بچھائی اور اس پر اپنا تمام سامان رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو چاہے لے لو. قرآن پڑھنا شروع کرنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے شہر LA کو چھوڑ کر مراکش کیوں چلی گئیں؟ میرے لاس اینجلس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ میں آفیشلی کلمہ پڑھنے والی ہوں. مجھے معلوم تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میں جس لائف سٹائل میں جی رہی تھی، میں جس شعبے میں کام کر رہی تھی، میں اس جگہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی، جو کہ پہلے میری خوابوں کی جگہ تھی. شاید آپ سمجھ سکتے ہو. LA واقعی میرے خوابوں کا شہر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ہی پسند تھی. مگر جیسے ہی مجھے اسلام کی روشنی ملی، وہ تمام چیزیں جن سے مجھے محبت تھی، میں اب ذرا بھی ان کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی. لہٰذا میں جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دن اپنے دوستوں کو کال کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں، میں اب حجاب پہنوں گی. لہٰذا شاید اب ہم کبھی ساتھ وقت بھی نہ گزار سکے، کیونکہ جن جگہوں پر تم گزارنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اور اسی طرح کی چیزیں. لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں. لہٰذا جب میں مراکش منتقل ہوئی تو میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی. اور پھر LA چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آئی تاکہ میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں اور مراکش جانے سے پہلے وہاں کچھ دن ٹھہر سکوں. لہٰذا میں نے یہ کیا، مگر میں اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اسلام کے متعلق ان کی کوئی ایسی رائے نہیں سننا چاہتی تھی جو مجھے متاثر کرے یا مجھے پھر شک میں مبتلا کرے یا مجھے سوچنے پر مجبور کرے کہ ارے تم دوسرے بر اعظم میں اکیلی رہنے جا رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور تمہیں ان کی زبانیں بھی نہیں آتی، نہ ہی تمہاری وہاں پہ کوئی جاب پکی ہے، تمہارا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تم ہوش میں تو ہو. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حوصلے کو توڑیں. لہٰذا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تقریباً 1 سال تک میں نے اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا. جب آپ مراکش جا رہی تھیں تو آپ نے اپنے والدین اور فیملی کو کیا کہا کہ آپ کس وجہ سے وہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مراکش کیوں منتقل ہو رہی ہو تو میرا جواب تھا کہ آخر کیوں نہیں. میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی ہوں، میں چیلنج سے نہیں گھبراتی، میں فوراً فیصلے کرتی ہوں. آپ مجھے ایک خطرناک آئیڈیا دے کر کہیں کہ سنو کیا تم یہ کرنا چاہو گی، تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں میں ذرا اپنا کوٹ لے کر آؤں پھر چلتے ہیں. یعنی میں اس قسم کی لڑکی ہوں. تو میں نے انہیں لاس اینجلس سے کال کی. میں نے کہا اوکے مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے، میں LA چھوڑ رہی ہوں. تو کہنے لگی اوہ تو تم آخر کار گھر واپس آ رہی ہو. میں نے کہا نہیں، 2 مہینوں میں افریقہ منتقل ہو رہی ہوں. تو کہنے لگی او میرے خدا جیمی، تم سوائے مجھے شوق دینے کے اور کچھ نہیں کرتی. کہنے لگی کہ تم مراکش اکیلی جا رہی ہو، تم وہاں کیا کرو گی. میں نے کہا پتہ نہیں، شاید وہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے. تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی کریزی حرکتوں سے انہیں پریشان کیے رکھا ہے. مگر انہوں نے میرے کچھ فیصلوں سے متفق نہ ہو کر بھی مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کی جانب آپ نے اگلے قدم کیسے اٹھائے؟ جب مجھے قرآن کا وہ نسخہ مل گیا تو میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی. میں اسے خود سے بس دور بھی نہیں کر سکی. میں اسے روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی. لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراکش کیوں، میں نے ہجرت کے لیے مراکش کا انتخاب کیوں کیا. تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بھی میں اسے پڑھتی تو مجھ میں اس کی سرگوشی ہونے لگی. میں ہمیشہ کتاب کو بند کرتی اور پھر مراکش کے بارے میں سوچنے لگتی. اور پہلے میں نے اس کی کسی چیز کے متعلق نہیں سوچا تھا. میں سوچتی کہ اچھا اوکے کول، اور بس پھر یہ سرگوشی اور زیادہ واضح اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی. لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں اکیلی LA منتقل ہو سکتی ہوں تو میں پھر اکیلی افریقہ بھی رہنے جا سکتی ہوں. لہٰذا میں نے ہر چیز پیک کی، ایک سوٹ کیس لیا اور اگادیر مراکش جانے کا فیصلہ کر لیا. میں ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی. اور 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی بدل گئی. کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ نیو ایئرز ایو 2010 تھا اور میں کاسابلانکا میں
हसन टू मस्जिद में गई। ये साहिल समंदर पर बनी एक बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं उसके पिछले हिस्से में गई। उन्होंने मुझसे तमाम सवालात पूछे, जैसे कि क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है, क्या तुम खुद तैयार हो, अपने फैसले पर कायम हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे कुछ हिदायत दी। जाहिर है कैमरे से मेरी फिल्म बनाई गई, बड़ी बड़ी लाइट्स मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं एक पत्ते की तरह लरस रही थी और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। जाहिर है मुझे अरबी नहीं आती थी, लिहाजा मैंने दरवाजा खोला और कैमरे की लाइट से मेरी आंखें चंधिया रही थी। मैंने बाहर देखा तो मुझे सिर्फ लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम नजर आया और वो सब मुझे घूर रहे थे। लिहाजा सब ने मुझे और भी नर्वस कर दिया। उनके पास एक छोटा सा माइक था और वो मुझे पूरा तरीका समझा रहे थे। जैसे जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे कानों में अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे और मैं सोचने लगी कि क्या ये नारे मेरे लिए लगा रहे हैं, उन्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है। मतलब मैं ना समझ सकी कि उन सबको इतनी परवाह क्यों थी और ये सब इतने एक्साइटेड क्यों थे। यहाँ तो कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, फिर भी ये मामला उनके लिए इतना अहम क्यों है। अरबी में वो कलमा पढ़ना इंतहाई मुश्किल था, मगर दिल से पढ़ना इंतहाई आसान था। और फिर दरवाजा बंद हो गया। मैंने 1 मिनट लिया क्योंकि वो मुझे नमाज पढ़ने का कह रहे थे और वो कहने लगे क्योंकि आप तरीका सीखने के लिए ही पढ़ लो, मगर मुझे नमाज पढ़नी आती नहीं थी। और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई नकली चीज़ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे, ये उनके लिए बहुत बड़ा वाक़या था। मैं सोचने लगी कि बस खड़ा होना है और ख़त्म, ज़मीन पर सर झुका के खड़ा होना है। पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम था कि मैं नमाज कैसे पढ़ूं, लिहाजा मैंने फ़ौरन ही खुद को नाकिस महसूस किया। फिर मैं सोचने लगी कि ओके, मैं मुसलमान हूँ और फिर ये सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ, जैसे नहीं पता कि क्या करना है। तो कोई बात नहीं, तो मैंने अपने तौर पर नमाज पढ़ी। कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर थोड़ी देर पहले जो कुछ मैंने किया था उस पर अभी तक शौक की हालत में ही थी। ये सब गैर हकीकी सा महसूस हुआ था। और फिर उसके बाद कलमा पढ़ने के कुछ हफ्तों के बाद मुझ में जज्बात का एक तूफान बर्पा हो गया और मैंने खुद को एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स महसूस किया। मुझ में दीन के लिए एक इंतहाई ज़्यादा प्यास पैदा हो गई थी। क्या आपका वास्ता किसी हिजाबी खातून से हुआ था और उस वक्त आपके जहन में क्या ख्यालात आए थे? मैं अपनी दोस्त की अम्मी से मिली थी जो कि मुसलमान थी। वो लॉस एंजलिस विजिट पर आई थी जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और हमने वेनिस बीच पर एक बोर्ड वॉक की थी। उन्होंने लंबी आस्तीनों वाला अबाया और हिजाब पहना हुआ था और जाहिर है कि उनसे मामूल के सवालात ही कर रही थी कि क्या आपको गर्मी नहीं लगती, आपको इसमें गर्मी नहीं लगती, क्या आप हर वक्त इसे पहने रखती हैं, मतलब जब आप स्विमिंग वगैरह के लिए जाना चाहें तो फिर क्या करेंगी। और मैं उनसे इसी किस्म के ढेरों सवालात कर रही थी। वो अपने ईमान में बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वो अपने ईमान में बहुत मजबूत थी, जिससे मुझे इस दीन पर गहराई से गौर करने की इंस्पिरेशन मिली। मसलन ये इतनी गर्मी में खुद को टॉर्चर क्यों कर रही हैं, क्यों, आखिर कैसे, ये इतनी पक्की और पुरज़्म कैसे हैं कि अपनी कलाइयाँ तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। अपने आंसू को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और मैंने अपनी बेटी का नाम भी उनके नाम पर रखा है, लिहाजा वो वाकई एक मुसलमान के तौर पर मेरा पहला इम्प्रेशन थी और एक मुसलमान औरत का बेहतरीन नमूना थी वो। आपने हिजाब पहनना कैसे शुरू किया? जब मैंने पहली मर्तबा हिजाब पहना तो मैं रात को एक फ़्लाइट से मराकश में आ रही थी और जहाज़ पर मेरे साथ एक बैग था और उस बैग में एक स्कार्फ था, एक बड़ा मोटा और अजीब सा स्कार्फ। मुझे जहाज से उतरना और खुद से ये कहना याद है कि अब वक्त आ गया है। जैसे ही मैं जहाज से उतरी और यहाँ मराकश में ज़मीन ने मेरे कदमों को छुआ तो मेरी ज़िंदगी के दूसरे चैप्टर का हकीकतन आगाज़ हो गया था और मैं इसका आगाज़ अच्छा करना चाहती थी। लिहाजा मैंने वो स्कार्फ लिया और एयरपोर्ट के बाथरूम में चली गई और उसे खूबसूरती से लपेटने की कोशिश की, मगर इतनी खूबसूरती से नहीं लपेट पाई। मगर मैंने सोचा कि मेरा पहला तजुर्बा है, देखते हैं कैसा रहता है। लिहाजा मैंने इसे पहना और सर के गिर्द लपेट लिया और उस दिन के बाद से इसे कभी नहीं उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो कहते हैं कि ये महदूद कर देता है, ये बड़ा जुल्म है, ये आज़ादी में रुकावट बनता है, तो किसी ने भी मुझे गन पॉइंट पर हिजाब पहनने को नहीं कहा। जब मैंने मराकश छोड़ा और मैं यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा आ गई तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इसे उतार क्यों नहीं देती, अब तो तुम मराकश में नहीं हो। तो मैं कहती हूँ कि मेरा ईमान मेरी लोकेशन का मोहताज नहीं है, मैं इसे उतारना चाहती ही नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में अमेरिका आने के बाद बहुत से लोग हैरान थे कि मैंने इसे उतारा नहीं। क्या आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को दावा देती हैं और ये काम आप कैसे करती हैं? मैं हर वक्त दावा देती रहती हूँ। मैं इसे अमल से दावा का नाम देती हूँ। यानी मुझे लोगों के दरमियान कैसे रहना है जब मैं किसी के साथ हूँ। तो हो सकता है कि वो मुझे अजीब सी नजरों से देखें क्योंकि हो सकता है उन्होंने कभी किसी को हिजाब में ना देखा हो, या शायद वो समझ ही ना पाएं कि मेरे मतलब क्या सोचें क्योंकि मैं वाइट अमरीकी हूँ।
میں ایکسنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتی، مجھے دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے کہ میرا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، لہٰذا میں خوش باش گھومنے پھرنے والی دوستانہ مزاج کی مسلمان ہوں جو انہی کے لب و لہجے میں بات کرتی ہے۔ تو کئی مرتبہ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بات شروع کریں تو میں انہیں دعویٰ بھی دیتی ہوں۔ میں لوگوں کا پیچھا کر کے زبردستی انہیں اسلام کے متعلق بتانے کی کوشش نہیں کرتی، مگر میرے دوست یا مجھے جاننے والے لوگ یا اجنبی بھی اگر مجھ سے سوالات پوچھیں تو میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو تبلیغ کرنا نہیں ہے، میرا کام آپ کو مسلمان بنانا بھی نہیں ہے، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب دینا چاہتی ہوں، مگر میں اپنا مذہب آپ پر نہیں تھوپوں گی۔ تو کیا آپ سے انسپائر ہونے کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ کہ جب میں مراکش میں رہ رہی تھی اور وہاں میری طرح کافی لوگ ہیں، اصل ہم سب ایک کیفے میں تھیں اور کچھ ٹیبلز دور ایک لڑکی اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی تقریباً 13 یا 14 یا 15 سال کی ہوگی شاید، اور وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، ہم میں سے کچھ نے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا ان کے ٹریڈیشنل کیا ہیں، مگر وہ 2 پیسز میں خمار پہنا ہوا تھا اور کچھ نقاب میں تھیں، وہ بس ہمیں گھور رہی تھیں۔ ہم سبھی وائٹ تھیں اور ہم سب کی آنکھیں نیلی تھیں، لہٰذا ایک مسلمان ملک میں ہم الگ ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے 7 نیلی آنکھوں والی وائٹ نو مسلم خواتین بیٹھی ہوں تو وہاں لوگ نوٹس تو ضرور لیں گے۔ میری نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں اور میں نے نوٹ کیا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے بہت ترس آیا، اس وقت میرا لیپ ٹاپ ساتھ تھا، میں اسے کوئی مختصر سی بات لکھ کر دینا چاہتی تھی مگر مجھے مراکش عربی نہیں آتی، میں اسے فوسا میں لکھ کر دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ایک کاغذ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل ٹرانسلیٹ پر آ گئی۔ میں عربی میں یہ نوٹ لکھنا چاہ رہی تھی کہ چاہے تمہارا رونا جس کے لیے بھی ہو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے۔ تو میں وہ نوٹ لکھ رہی تھی اور وہ تقریباً پورا ہو چکا تھا کہ وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوئے اور وہ جانے لگے۔ میں سوچ رہا کہ میں اس لڑکی کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی، مجھے اسے یہ نوٹ دینا ہی ہوگا۔ وہ جانے لگے اور ہماری ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے اس سے ہاتھ ہلایا اور کہا السلام علیکم، ایکسکیوز می۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم انگلش بولتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں دراصل یہ لکھ رہی ہوں اور میں نے اسے اپنی اسکرین دکھائی کہ دیکھو، میں بتانے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لکھ رہی ہوں۔ تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ تھاما تاکہ وہ عربی میں ترجمہ پڑھ لے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور پھر وہ تھوڑی بہت انگلش بول سکتی تھی، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں بول سکتے لیکن وہ تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے حجاب پہننا چاہتی ہوں مگر میں ایسا کرنے کی ہمت محسوس نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ کیسے اپنی فرینڈس کو حجاب شروع کرنے کے بارے میں بتاؤں۔ اور اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سب کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ سب تو نو مسلم ہیں بلکہ پردے میں بھی ہیں اور آپ سب مکمل پردے میں ہیں، تو کہنے لگی کہ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی ہمت دکھائی ہوگی، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں مگر ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کیا سوچیں گی، مگر یہ دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو کسی کی سوچ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ یہ سب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں، اس سے مجھ میں حجاب پہننے کی خواہشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ظاہر ہم سبھی اس وقت رونے لگی اور ہم سب نے اسے بلایا، ہم سب نے اسے خوب گلے لگائے اور ہم نے ایک دوسرے کے نمبر لیے، اور مشکل سے 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ میری اس سے اور اس کی ماں سے آمنا سامنا ہو گیا، اور وہ ٹائٹ جین اور کراپ ٹاپ ٹی شرٹ کے بجائے فل میکسی ٹی شرٹ، لمبی آستین اور مکمل حجاب میں تھی، اور مجھے دیکھ کر بہت بہت خوشی ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ صرف 3 نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ ہی مسائل کا شکار ہے، پورے معاشرے کو مدد کی ضرورت ہے، پورا معاشرہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام امریکہ کو تقریباً ہر لحاظ سے ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ڈرامائی انداز میں، مطلب یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے، اور اسلام ایسے سخت اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیں، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مکمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے جس میں آپ اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا معاشرے کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا، مگر میں کسی جگہ کسی شعبے کی نشاندہی نہیں کر سکتی کہ اسلام اسے ٹھیک کر دے گا، کیونکہ حقیقت میں اسلام تو ہر چیز کو ہی ٹھیک کر دے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے، اگر آپ ان سے خطاب کر سکیں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈیا آپ سے جو کچھ کہتا ہے وہ نہ سنیں، خود اپنی ریسرچ کریں، کسی مسلمان سے بات کریں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے تو خود کسی سے ملیں، اندر جائیں، صرف میڈیا پر دیکھ کر اسلامی مسلمانوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں بلکہ خود تجربہ کر کے رائے قائم کریں، کیونکہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم امریکہ سے بھی اسلام میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں، تو آپ امریکہ میں اسلام کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ مستقبل کا حال مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا جانتی ہوں کہ 9/11 کے بعد نتیجتاً بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو میرے خیال میں یہ صورتحال کہیں زیادہ مختلف ہے، کیونکہ جب ہم 9/11 کو دیکھے تو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہمارے ملک پر حملہ کر رہے تھے،
اور ہمارے اپنے ہی گھر میں حملہ کیے جانے کے باوجود اس کے نتیجے میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے تھے. اب آپ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے حصے میں ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ غزہ میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں. تو اگر براہ راست امریکہ کو نقصان پہنچانے والے ایک واقعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ایسی صورتحال دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوں گے کہ جب ہم پر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ہم صرف برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں بہت سے لوگ پکا ایمان، فلسطینیوں کا پکا ایمان دیکھ چکے ہیں. بطور مسلمان ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی ناقابل تصور المیہ سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم یہ سب براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور اس ناقابل برداشت انسانی صورتحال کے باوجود ان سب کی انگلیاں اوپر کی جانب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مرتبہ. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان مسلمانوں کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں دیکھتے جس کی توقع دنیا کرتی ہے، بلکہ آپ کو یہ بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں. آپ کو رحم دلی کے لمحے، نرم دل اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. دنیا آخر کار دیکھ رہی ہے کہ مسلمان مانسٹرز نہیں ہیں جیسے کہ ہمیں طویل عرصے سے دکھایا جا رہا ہے. ہم موویز کے وہ کیریکٹرز نہیں ہیں جن کے سروں کے گرد پگڑیاں لپٹی ہوئی ہیں اور ہر طرف بندوقیں. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جسے الاقصی میں قتل کیا جا رہا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے 11 بچے دفنا رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر بھی مضبوط ہے. لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان نرم دل ایمان والے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ مل کر ایک بچے کی پرورش کرتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بچے جن کی اب فیملی باقی نہیں رہی، تو یہ ڈاکٹرز کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے یہ ان کی اپنی ہی بچے ہوں. اور ہم اسلام کا یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ ایک مسلمان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے. اللہ آپ کو انشاءاللہ اپنی جنت عطا فرمائے، اور آپ کی کاوشوں کا اسلام کی سفیر بننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. مجھے بلانے کا بے حد شکریہ. آپ کے تمام سوالات میرے لیے اہم تھے، اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ.